صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا السراج المنیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن چراغ، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ربی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں، تو حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے کبھی سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ ضرور رہیں، اور خاص طور پہ جو سندھ والے وہ تو ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ اچھا، بات یہ ناظرین کہ اگر ہم تاریخ تصوف کی ورگردانی کریں تو اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمیشہ سے صوفیہ اور باب الاسلام سندھ کا انتہائی گہرا تعلق رہا ہے۔ آج ہم 6 اور 7ویں صدی ہجری کے ایسے قلندر کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جن کی آمد کی بشارت خواب میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دی، اور جن کا نام بھی خود مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عثمان رکھا، جو قلندر وقت ہیں، قلندر دورہ ہیں، قلندر زمان ہیں، جن کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی اور روحانی فیضان کے کفیل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جنہوں نے سلسلہ طریقت میں حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیضان کا قادری پیالہ پیا، جنہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کے درس سے فیض سمیٹا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عطا جن کو نصیب ہوئی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تائید، حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید یعقوب حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی عنایات، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم، اور بے شمار ہستیوں کے در سے جنہوں نے فیض کا پیالہ سمیٹا، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک کو جنہوں نے اپنے عشق کا ایسا خمیر بنایا کہ پھر اسی دربار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طور پر سلیکشن ہوئی، اسی بارگاہ سے آپ کو 7 کی تاجداری کا اشارہ ہوا، اور روحانی دنیا میں تاج الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس پر قلندریت کا تاج سجا۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جو شہباز بھی ہیں، جو قلندر بھی ہیں، جو سیف اللسان بھی ہیں، جو شمس الدین بھی ہیں، جو مخدوم بھی ہیں۔ غیر معمولی قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ 6 سال کی عمر میں دین کے بنیادی چیدہ مسائل آپ نے سیکھ لیے تھے، 7 برس کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، عربی و فارسی علوم کے ساتھ حدیث، فقہ اور دیگر مروجہ علوم پر آپ نے دسترس حاصل کر لی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف بلند پایا درویش تھے بلکہ اعلیٰ درجے کے عالم باعمل اور ماہر لسانیات، ادیب اور شعلہ بیاں شاعر بھی تھے۔ آپ کو شاعری میں بھی ناظرین ید طولہ حاصل تھا۔ عشق الہی اور جذب کی کیفیت جب آپ پر غالب ہو جاتی تو حمد، نعت اور مناقب
مراقب کے نذرانے نظر کیا کرتے تھے۔ آپ کو ناظرین ایک بڑی کمال آپ کو بات بتلاؤں، نام عثمان سے، اپنے نام عثمان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ کوئی محمد عثمان آپ کو کہہ کر پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے، اور اس کی وجہ اس نام کی نسبت اس ہستی سے ناظرین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا پیارے ہیں، جنہیں دنیا ذو النورین کہہ کر پکارا کرتی ہے۔ اور میرا وجدان ناظرین، یہ میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ یہ اسی نام عثمان پیکر شرم و حیا کا فیضان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس سرزمین کو شرم و حیا کی چادر پہنانے کے لیے بھیجا گیا جہاں بے شرمی اور بے حیائی اپنے عروج پر تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ناظرین، یعنی اس وقت سیون اسلام و اخلاق سے کوسوں دور تھا، بے حیائی اور عصمت فروشی کا مرکز تھا، رقص و سرور کی محفلیں سجتی تھیں، شراب نوشی ہوتی تھی اور دیگر برائیوں کے کام ہوتے تھے ناظرین۔ جگہ جگہ برائیوں کے اڈے قائم تھے، شام ڈھلتے ہی چراغ جل جایا کرتے تھے، دعوت گناہ عام ہوتی تھی۔ لیکن ناظرین یعنی دنیا جو ہے اس وقت عالم یہ تھا کہ وہ جو سیون کا خطہ تھا وہ گناہوں کے بھنور کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو لوگوں نے ظاہر ہے آپ کو سخت ایذا دی، اور ریٹیلیشن ناظرین آپ کو پتہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ برائی کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں تو لوگ ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ ریٹیلیشن آپ کے خلاف بھی ہوئی، ایک مہم شروع ہوئی، آپ اس سے لڑتے رہے، لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے لیکن آپ برداشت کرتے رہتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین بے انتہا جدوجہد کی اور کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس کروایا، جن کی خانقاہ ناظرین مذہبی ہم آہنگی یعنی کلچرل ڈائیورسٹی کی روشن مثال بنی، جن کے فیضان نظر سے مردہ دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جلا دیا، اور جنہوں نے ناظرین انسانیت سے محبت اور انسانیت کی خدمت کر کے انسانوں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کا نام سامنے آتا ہے تو جلال و جمال کا ایک حسین امتزاج سامنے آتا ہے۔ پہلے تو ظاہر یہ بتائیے آپ کا خاندانی تعارف، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے والد گرامی کو مختلف خواب آئے اس میں جو بشارتیں آپ کو دی گئیں، اور خاص طور پہ جو آپ کا شرعی طریقت ہے، آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ سرزمین پاکستان کی ہمیشہ سے خوش بختی رہی ہے، یہاں علم و حکمت کے، روحانیت اور طریقت کے بڑے بڑے آفتاب طلوع ہوئے، واہ، جن کی روشنی سے آج تک اور صبح قیامت تک عالم انسانیت منور اور تاباں ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی سرزمین پر جہاں داتا علی حجویری، واہ، جہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، سبحان اللہ، جہاں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، واہ، جہاں حضرت خواجہ سلیمان توسوی، سبحان اللہ، جہاں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ، واہ، اور اسی سرزمین پر حضرت سید محمد عثمان قادری المعروف لال شہباز قلندر رحمہم اللہ تعالی، یہ ساری ہستیاں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ سید ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، سبحان اللہ، اور طریقت کے لحاظ سے آپ قادری ہیں، سبحان اللہ، اور فقہی مسلک اور مذہب کے لحاظ سے آپ حنفی ہیں۔ حنفی ہیں، ٹھیک، آپ کا خاندان اشراف کا خاندان تھا، واہ، آپ کا اصل تعلق مروند سے ہے۔ ٹھیک، یہ مروند کی لوکیشن کیا ہے؟ یہ آپ اچھا بتائیں گے، آپ سینٹرل ایشیا بڑا آپ کا جانا رہتا ہے۔ سینٹرل ایشیا میں جو آذربائیجان ہے، آذربائیجان، ہاں، آذربائیجان کا یہ ایک قصبہ تھا ٹھیک ہے، جو بعد میں وہاں کے دارالخلافہ کی بھی شکل اختیار کر گیا، وہ مروند تھا۔ اچھا، آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر الدین رحمہ اللہ، یہ اپنے زمانے کے ممتاز اولیاء میں سے تھے، اللہ اکبر، اور آپ کی والدہ ماجدہ حاکم مروند کی شہزادی تھیں، سبحان اللہ، لیکن شہزادی ہونے کے باوجود ان کا روحانی میلان، ان کی رغبت، واہ، ان کا شوق اللہ کی طرف تھا۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ وہ شب زندہ دار، واہ، اکثر روزے میں رہتی، سبحان اللہ، اور رات بھر وہ تلاوت، نوافل آہا، اور سجود میں بسر کرتی، اللہ، اکثر رات کو رویا کرتی تھیں، اللہ اکبر، اور وہ جو اصحاب سر کہتے ہیں نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا
خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حضور کی امت کی خیر مانگنے میں ہے۔ واہ واہ واہ، جس کے دل میں حضور کی امت کی خیر کا جذبہ پیدا ہو جائے، دربار مصطفیٰ سے اسے پسندیدگی کی سند مل جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ رات بھر روتے ہوئے ایک دعا کرتی تھی وہ کیا؟ کہ اے اللہ حضور کی امت کی خیر کر دے۔ اللہ اللہ، اچھا، جب ماں باپ ایسے پاکیزہ اور مطہر ہو واہ 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 واہ، تو ان کے ہاں جو اولاد جنم لیتی ہے وہ اولاد بھی بڑی پاک اور امت کے لیے نافع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ہاں جو خوبصورت وجود عطا فرمایا، جو نافع الخلائق بنے، جو روحانیت کا آفتاب اور مہتاب بنے، وہ حضرت سید محمد عثمان لال شہباز قلندر قادری رحمہ اللہ ہے۔ یہاں ایک بات جو آپ نے توجہ دلائی، حضرت سید کبیر جو والد گرامی حضرت لال شہباز قلندر کے، ان کے خواب کی جانب، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قدرت کا حسین انتخاب ہوتے ہیں، واہ، اور ان کے وجود کے پیچھے قدرت کی حکمت کار فرما ہوتی ہیں، واہ واہ، پہلے سے انٹیوشنز بھی ان کو مل رہی ہوتی ہیں۔ ان میں سے حضرت لال شہباز قلندر ہے۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کی اس دنیا میں جلوہ گری سے قبل متعدد خواب دیکھے، متعدد ہستیوں سے بشارات وصول کی۔ اللہ، ان میں سے ایک خواب میں سنا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ تہجد بلا ناغہ بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ آپ کے والد کیا کہنے، جب ماں باپ ایسے ہو تو پھر اولاد قلندر ہی ہوگی نا۔ اور تہجد میں وہ عام روٹین سے ذرا پہلے اٹھتے اور دیر تک آپ تہجد میں مشغول رہتے، اللہ، کیونکہ آپ لمبی صورتیں پڑھتے تھے تو آپ کو ایک بڑا شوق تھا تہجد میں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ دیر تک دعا میں رہتے۔ اللہ، وہ جو قبولیت کا، اجابت کا اور روحانیت کا وقت تھا تہجد کا، اس وقت ایک شب آپ نے یہ دعا کی واہ، کہ اللہ کریم مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک آپ کی اولاد نہیں تھی، اور پھر آپ نے یہ عرض کیا کہ ایسا بیٹا دے جو تیرے حبیب کی امت کی خدمت کرے۔ واہ 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 واہ۔ تو ایک شب آپ نے بڑے رو کر یہ دعا کی، تو کچھ ہی دن گزرے تھے آپ کو خواب میں مولا کائنات، آپ کے جد امجد سبحان اللہ، حضرت سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ اللہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت ہوئی، یعنی دعا کو اجابت کے پر لگ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پیارے بیٹے، اللہ کریم تجھے ایسا بیٹا دے گا جو دنیا کو خیر سے بھرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سید محمد عثمان حنفی قادری المعروف لال شہباز قلندر رحمہ اللہ کی صورت میں خوبصورت چاند سے بڑھ کر حسین بیٹا عطا فرمایا۔ کیا اچھا، جہاں تک شجرہ طریقت کی بات، یہ بڑا اہم ہے۔ شجرہ طریقت آپ کا 3 واسطوں سے حضور غوث العظم سے جا ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ مرید ہوئے حضرت سید بابا ابراہیم قادری رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے، وہ مرید تھے سید مرتضیٰ سبحانی رحمہ اللہ، اور وہ مرید اور خلیفہ تھے حضرت شیخ احمد بن مبارک رحمہ اللہ کے، اور شیخ احمد بن مبارک مرید اور خلیفہ تھے حضور قطب الاقطاب غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ تو اس اعتبار سے آپ قادری سلسلے کے اکابر خلفاء اور غوث العظم کے مختصر سے واسطوں سے فیض یافتہ اکابر بزرگوں میں سے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، یعنی مسلکن آپ حنفی ہوئے اور مشربن آپ قادری ہوئے۔ اب یہ ذرا بتائیے، اس میں جو اب وہ دور شروع ہو رہا ہے، ہم نے بہت تیزی کے ساتھ جو ہم نے ذرا سفر اس لیے طے کروا دیا ہے کہ اصل تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ ان کی زندگی پریکٹیکلی کیا تھی، یہ اصل میں لوگوں کو سمجھانا ہے صاحب۔ اچھا، اب ذرا آپ نے یہ بتانا ہے ہمیں، خاص طور پہ اب آپ کے اسفار کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ کے مقاصد کیا تھے، کن کن بارگاہوں میں آپ نے حاضری دی، یعنی امام علی رضا علیہ السلام سے لے کر پھر مکہ پاک، مدینہ پاک، اور اس کے بعد بر صغیر تک کا جو آپ کا پورا سفر ہے، کیا تھا ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جوان مردی کا اور عالی ہمتی کا جو خوبصورت تذکرہ چل رہا ہے، آپ نے اپنے زمانے میں جب ظاہری علماء سے بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے، والدین سے بھی تربیت حاصل کر لی. ٹھیک ہے. عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت ایک جملہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اولیاء نے جب ظاہری علماء اور صوفیاء سے ملاقاتیں کر لیں تو وہ صاحبان مزارات کے پاس بھی فیض لینے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جانا ان کی عالی ہمتی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یعنی ظاہر بنا کر اب باطن کو جو ہے سنوارنے کے لیے جاتے ہیں. باطن کو حضرت بابا ابراہیم کی صحبت میں بھی آپ سنوار چکے تھے. ٹھیک ہے. لیکن مزید فیض کے منابع کو دیکھنے بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے ایران کی طرف ہے. اچھا. امام علی رضا علیہ السلام کے مزار پر 40 دن معتکف رہے. یعنی سب سے پہلے اپنے جد کے پاس آئے. اپنے جد کے پاس. اور وہاں کہتے ہیں کہ آپ کے جو اعتکاف کی کیفیت تھی اس میں لگتا ایسے تھا کہ جیسے مسلسل سرگوشی ہو رہی ہو. واہ واہ واہ. اور بڑا تنہائی میں رہ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے صاحب مزار آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے اور اپنی آل سمجھتے ہوئے وہ روحانی فیوزات سے نواز رہے ہیں. جب وہاں سے خیرات آپ نے سمیٹ لیں تو انہوں نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر بھی جائیں. آپ کا اصل انعام ان کے پاس ہے. یعنی یوں کہیے کہ روحانی دنیا کا دروازہ جو ہے وہ کھلوانے کے لیے اپنے جد کے پاس آئے. اب اس میں داخل ہونا شروع ہوا. اب اس میں داخل. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اور ان کے مزار پر معتکف ہوئے تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ولایت کے جتنے بھی منابع ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کا بڑا عروج تو ائمہ اہل بیت میں نظر آتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کا سب سے بڑا سنگم وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاں ایسا جمع ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ ہمارے بعد ہم سے بڑا شہباز بھی آنے والا ہے. تو وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف اشارہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کہ آپ دنیا میں جب آئیں گے تو پھر آپ ان کی صحبت میں گئے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے باقاعدہ فیض لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کی طبیعت میں جب مزید گہرائی آنا شروع ہوئی تو فیض کی اصل منابع تو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے فیض کو سمیٹنا. پھر آپ کی طبیعت میں ایک بہت گہرائی اور عشق کی اتنی کیفیتیں بڑھ گئیں کہ آپ مکہ مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے. اور جس والہانہ انداز سے آپ حج کے لیے گئے اور سفر اس انداز سے کیا کہ قدم قدم پر جو آپ کی کیفیتیں تذکرہ نگاروں نے نوٹ کی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ ایسے ہی لگتے تھے جیسے علی بن حسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی کیفیت ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ میں جا کر لبیک کا لفظ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضری کے لیے پیش کرنے کا وہ کیسے کریں گے. یہ کیفیت آپ میں بھی تھی. آپ بہت گریا کرتے تھے، مچل جاتے تھے. عشق کی کیفیت اتنی غالب آتی تھی اور بعض اوقات تو مدہوشی تک چلی جاتی تھی. ٹھیک. پھر آپ نے جس قلندر جیسی مشرب ہو اور پھر خانہ کعبہ کا طواف ہو اور عرفات کا میدان ہو، وہاں جس گہری کیفیتوں سے آپ نے یہ مناظر طے کیے، پھر آپ مدینہ رسول کی گئے. روضہ رسول پر بھی آپ کی جو حاضری ہے وہ آپ کا میں بعد میں اشعار بھی بیان کروں کہ اس کے اندر اتنی گہرائی تھی. آپ صرف وہاں سے سائر ہی نہیں ہو رہے بلکہ وہاں آپ نے اتنا عرصہ گزارا کہ اگلا حج بھی آپ کو کرنا نصیب ہوا. مدینہ کے در و دیوار کے ساتھ، وہاں کے ماحول کے ساتھ. ویسے ایک لفظ بولو، یہ جو قلندرانہ مشرب ہے آپ اس کو کہتے ہیں، یہ قلندر جو ہوتا ہے نا یہ رضا کا کنڈا ہوتا ہے. اچھا. یعنی یہ رضائے الہی اور رضائے رسول کو اس پیمانے پر ظاہر کرتا ہے اور اپنی ساری خواہشیں، اپنی ساری تمنائیں قلندر بجوز لا الہ کچھ اپنے پاس رکھتا نہیں. اللہ اکبر. علامہ اقبال بھی ترجمانی کرتے اس کیفیت کے ساتھ آپ اور اذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے ہوا، وہیں سے آپ کو ہوا اور آپ کو اجازت دی گئی کہ آئے شہباز قلندر آپ کی تکمیل ہو گئی ہے. اب آپ کی تکمیل کے بعد ہم نے آپ سے دعوت و تبلیغ کا کام لینا ہے تو آپ دوبارہ ہندوستان کی طرف متوجہ ہوں اور سندھ کے علاقے میں آپ جائیں.
ٹھیک ہے، اچھا وہاں سے جانے کے بعد آپ کی طبیعت کی گہرائی دیکھیں، آپ نے دوبارہ حج کیا، ٹھیک ہے، وہ سارا ماحول دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر حضرت غوث اعظم کے پھر مزار پر آئے، ٹھیک ہے، وہاں سے دوبارہ اجازت اور تھپکی لگوائی، واہ، اور امام علی رضا کے سبحان پاس اللہ، آئے، اور وہاں سے آ کر پوری تصدیق کرا کے آپ پھر عازم سندھ ہو گئے۔ واہ، یعنی یوں کہیے بر صغیر میں آمد سے پہلے جو روٹ آپ نے جاتے ہوئے اختیار کیا وہی روٹ آپ نے واپسی پر پورا اختیار کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ فیض کے پیالے جہاں جہاں سے سمیٹ رہے آپ ہیں، پھر ان دروں کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کو پکڑ کے رکھنا چاہیے۔ یہ بھی میرا خیال ہے روحانی طور پہ تربیت ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک خاص طور پہ ذرا یہ بتائیے، اب وہ سفر آ گیا کہ جہاں پر آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام نے آپ کو ڈپیوٹ فرما دیا ہے، لیکن ڈپیوٹیشن کے بعد بھی جو ہے آپ نے کچھ اور اسفار کیے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ بر صغیر جب آپ تشریف لائیں تو آپ کا اجمیر شریف جانا، آپ کا پھر دہلی جانا، آپ کا پانی پت جانا، پانی پت کے بعد جو ہے پھر ملتان شریف جانا، لاہور جانا، اور فائنلی اس ڈیسٹینیشن پہ جہاں کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا۔ بتائیے ذرا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سمیت جتنے بھی صوفی ہیں ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں سفر ضرور نظر آتا ہے۔ ہاں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے؟ سفر اس لیے نظر آتا ہے کہ تصوف دراصل مرحلہ در مرحلہ سفر کا ہی نام ہے۔ واہ، ہمارے ہاں جو محبت کرنے والے ہیں وہ اور جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ، یہ دونوں صوفی کی انتہا کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ابتدا کو نہیں دیکھتے۔ اگر ابتدا کو دیکھیں تو محبت کرنے والا خرافات میں نہ پڑے اور اعتراض کرنے والے کا اعتراض ختم ہو جائے۔ کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں حضرت سخی لال شہباز قلندر وہی تصوف کے معنی میں جو ان کا سفر تھا وہ مرحلہ در مرحلہ تھا۔ ٹھیک ہے، صوفی کا پہلا سفر علم کی طلب میں ہوتا ہے جو آپ نے 20 سال کی عمر میں فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد صوفی سفر کرتا ہے تزکیہ کے لیے، درست، کہ تمام افکار ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت ابراہیم قادری کی طرف سفر فرمایا، درست، اور انہوں نے ان کا تزکیہ ایسا فرمایا کہ ان کو حضرت امام زین العابدین کے تبرکات عطا فرمائے اور خرقہ خلافت عطا فرمایا، اور کہا کہ تمہارے افکار کامل ہو چکے ہیں، اب تم مزید جو ہے وہ تحلیہ کے لیے اور تجلیہ کے لیے تم جلال الدین سعوجی کے پاس جاؤ۔ اچھا، یہ کون تھے؟ یہ مصر کے مفتی اعظم تھے، حضرت جلال الدین سعوجی، جو مشہور تھے جلال الدین شاہ جی کے نام سے۔ تو یہ ان کے پاس آئے، اور وہاں تحلیہ اور تجلیہ یہ تصوف کا ایک سفر ہوتا ہے جس میں انسان اپنے باطن کو اللہ کی صفات کے ساتھ مزین کرتا ہے، اور پھر وہ صفات سے جب مزین ہو جاتا ہے پھر ان صفات کی تجلی کا وقت آتا ہے، تو اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ تجلی اور تحلی دونوں، یعنی زیب و زینت بھی مل گئی، تجلی بھی مل گئی، تو اس کے بعد پھر یہ مکران کی طرف سے ہوتے ہوئے یہ سندھ کی طرف آئے، جو حضور فخر عالم کے دربار میں جب آپ نے 11 ماہ وقت گزارا، اور آپ اکثر مواجہ اقدس میں روتے رہتے تھے، اور حضور جان رحمت علیہ السلام نے جب فرما دیا، اور آپ کے شہزادے حضرت عبد القادر جیلانی نے خواب میں آ کے بتا دیا کہ تمہاری جو ہے وہ تربیت ہو چکی ہے، مزید تم جو ہے اب سندھ کو اور ہند کو جو ہے وہ مبارک بنانے کے لیے سفر کرو۔ تو سندھ اور ہند کی جانب آپ نے جب سفر کیا تو صوفیاء جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہاں کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے دربار میں جاتے ہیں، کیونکہ تصوف ادب کا نام ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہاں گویا کہ یہ روحانی طور پہ وہاں اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور اجازت کے ساتھ ساتھ حضرت لال شہباز قلندر اب تدلی اور تلقی کا سفر بھی طے کر رہے تھے، مقصد ادنا فتدلہ کی جو برکات ہیں اس کو بھی پانا چاہتے تھے۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے حضرت خواجہ اجمیر حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر 40 دن تک آپ نے وقت گزارا، اور وہاں پر آپ جو ہے وہ لقاء کی برکتیں پائیں جو ان کی روح کو حاصل تھی، فیوز و برکات ان کو حاصل ہوا۔ پھر وہاں سے آپ نے پانی پت کا سفر فرمایا، تو اس وقت حضرت بو علی قلندر حیات، قطب الدین اوشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دہلی پہ بھی گئے، وہاں بھی گئے، اور وہاں سے پھر آپ بو علی قلندر کے پاس۔ اب یہاں حضرت لال شہباز قلندر کی جو سیرت ہے، ان کو کئی طرح کی برکتیں حاصل ہیں، صاحب مزار کی برکتیں بھی حاصل ہیں، ان کے خلفاء جیسے حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی، ان کے مرشد کو وہاں حضرت شہاب الدین سہروردی کے مزار سے برکت حاصل کی، پھر ان کے خلیفہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی
کے ساتھ رفاقت کی برکت حاصل واہ، کی، واہ۔ حضرت خواجہ اجمیر کے مزار سے برکت حاصل کی، واہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مزار سے برکت حاصل کی، اور پھر ان کے خلیفہ حیات تھے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ ان سے بالکل برکتیں ٹھیک۔ حاصل کی، پھر ان آپ کے خلیفہ- کمپینین بھی رہے وہ تو، ہاں، پھر ان کے جو خلیفہ ہیں ان کے خلفاء حضرت ابو علی قلندر اور ان کے ہم عصر کی رفاقت میں رہے، اور یہ ساری برکتیں سمیٹتے ہوئے پھر آپ لاہور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس آئے، کیونکہ یہ تو مرکز روحانیت ہے اور تصوف ملتان کا- شریف کے روٹ سے ہوتے ہوئے آئے تھے آپ۔ یہ ملتان شریف میں آپ کی ملاقاتیں ان تینوں چاروں شخصیات ان سے سب وہاں سے ہوئیں۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، بالکل۔ ایسے ہی ہاں، اب- اور صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ اب سے۔ یہاں جب چونکہ یہ سندھ اور ہند میں آ چکے تھے اور یہاں کے راجہ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، ان سے یہاں بھی 40 دن کا وقت آپ نے گزارا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری کے ساتھ وقت گزارا، اور اس کے بعد پھر آپ سندھ کی طرف انٹر ہوئے، اور وہاں پھر آپ نے جو اب اصل میں بات کیا تھی مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت لال شہباز قلندر یہ نور کا مجسمہ بن کے نور پھیلانے آئے تھے۔ واہ واہ۔ مفتی صاحب ذرا بتائیے آپ کا علمی مقام، آپ کا مرتبہ، اور خاص طور پہ جو سندھ کے حالات جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ کیا تھے، سیون کا انتخاب کیوں ہوا، کسی اور زمین کا انتخاب کیوں نہیں کیا، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، ہر صوفی اپنے زمانے کا بہترین عالم دین ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ کوئی صوفی ایسا نہیں جو عالم نہ ہو۔ علم بنیاد ہے تصوف اور طریقت کی۔ دراصل قرآن و سنت کو اپنی ذات پر اپلائی کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ اللہ، تو بغیر علم قرآن و سنت کے یہ ممکن ہی درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن عثمان قادری، حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، پھر 17 سال کی عمر تک آپ نے تمام علوم اپنے علاقے میں حاصل کیے۔ جب آپ کی 20 سال عمر تھی، آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئیں۔ اس وقت آپ کو راستہ میسر آیا عالی علوم حاصل کرنے کے لیے دیگر جگہوں پر سفر کرنے کا، ٹھیک، کیونکہ اس سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ کی خدمت کی ضرورت تھی، اور ان کی چاہت بھی یہ تھی کہ آپ ان کی خدمت میں رہیں، اس لیے آپ نے اپنے شوق کی قربانی دی اور اپنی والدہ کی خدمت میں ہی رہے۔ 18 برس کی عمر میں والدہ نے پردہ فرمایا، 20 برس کی عمر میں والد نے پردہ فرمایا، مطلب 20 18 برس جب آپ کی تھے عمر تو میں والد صاحب نے پردہ فرمایا اور 20 برس کی عمر میں والدہ نے، اچھا اس طرح سے، ٹھیک۔ اچھا، اس وقت اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آئی، اور میرا وجدان بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت رحمہ اللہ نے چونکہ اپنے شوق کو والدہ کی خدمت پر قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پھر علم اور سعادت کے دروازے آسان کر دیے سبحان اور کھول دیے۔ واہ۔ اس کے بعد آپ اسفار پر روانہ ہوئے اور دنیا بھر کے آپ نے اس زمانے کے اکابر علماء سے مختلف علوم و فنون سیکھے، اور پھر صوفیاء اور بزرگوں کی خدمت میں رہے، تو ملا جلا کے بات یہ ہے کہ آپ بہترین الہیات دان، آپ شرعی علوم کے ماہر، حتیٰ کہ اپنے زمانے کے اگر سب سے بڑے مفتی کہے جائیں تو بات چھوٹی نہ ہوگی۔ اچھا، یہ پہلو کتنا لوگ میں جو ہے آپ پنہا صاحب افتاح تھے، آپ فتویٰ جاری فرماتے، واہ 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 واہ، اور آپ کی بات کو اہل علم تسلیم کرتے تھے۔ اللہ، آپ بہترین فلسفی تھے، اللہ، آپ چیزوں کو گہرائی میں جا کر سمجھتے اور پھر ان کو عوامی اذہان اور ان کی کیپیسٹی کے مطابق انہیں ڈیلیور فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ بیک وقت بہترین قسم کے اور ناقابل مثال، یعنی آپ کی مثال بھی نہیں تھی، آپ ایسے عربی زبان کے اندر ادراک رکھتے تھے، ماہر لسانیات، ماہر لسانیت۔ آپ فارسی میں بہترین قابلیت رکھتے، ماہر تھے فارسی زبان، ٹھیک ہے، پشتو کے، حتیٰ کہ اچھا، پنجابی کے، اچھا، سندھی کے، سنسکرت زبان کے، ترکی زبان کے، یعنی عربک پہ آپ عربک پر تو تھا ہی عبور، بالکل ٹھیک ہے، ان زبانوں پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھا، ید طولہ تھا، اور آپ ان سارے زبانوں میں لوگوں کو دین ڈیلیور فرماتے، یعنی اسی لیے کلچرل ڈائیورسٹی بھی آپ کے یہاں نظر آتی تھی۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے
جہاں جہاں آپ رہے آپ کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش تھی. واہ. آپ جہاں چند دنوں کے لیے بھی قیام کرتے تو لوگوں کا ہجوم آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتا اور آپ سے اکتساب فیض کرتا. آپ کی ایک بڑی خوبصورت بات میں پہلے ریکارڈ کروں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. بتائیے. آپ فرماتے تھے کہ اللہ جس کو سعادت مند بناتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے ذکر اور فکر کے دروازے کھول دیتا. آہا کیا اچھی جس کو یہ نصیب ہو سمجھ لیجئے اس کے لیے خوشبختی کا سعادت کا دروازہ کھل گیا. اللہ اکبر. اب بہرحال آپ آئے سندھ میں, ٹھیک ہے, اور آپ نے جگہ کا انتخاب کیا سیون کا. ٹھیک ہے. کیوں؟ سیون اس زمانے میں ایک تو سیاسی لحاظ سے بڑی اہم لوکیشن تھی. ٹھیک ہے. نمبر 2 سیون کے اندر برائی کی کثرت تھی. ٹھیک ہے. صوفیاء کرام کی ڈیوٹیز لگتی ہیں. واہ. یہ خود سے جگہوں پہ جا کر نہیں رہتے. واہ واہ واہ. جہاں کا انہیں حکم ہوتا ہے وہاں جا کر یہ رہتے ہیں. مین ہب سے جو حکم ہوا تھا, ہب سے جو حکم, اور وہاں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس برائی کا, بدعت کا, منکرات کا, معصیات کا خاتمہ, لوگوں کی اصلاح, اعتقادی اور عملی اعتبار سے جو لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, فساد ہے, اس کا خاتمہ کرنا, ان کو اللہ کی طرف موڑنا. آپ اس لیے آئے. اور پھر آپ نے سہون کو برائی اور فحاشی کی دلدل سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کیا, وہاں روشنی پھیلائی. اور میں آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو علم کے قریب کیا, برائی سے دور کیا. ایک ولی سے سچی محبت یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اس کے نقش قدم پر چلا جائے. آپ ان کی محبت کا دعویٰ کریں اور آپ شیطان کا راستہ نہ چھوڑیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی محبت کا صادق نہیں ہیں. آج لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے محبت یہ ہے کہ ان کے دربار شریف سے لے کر جہاں آپ رہتے ہیں, آپ کی شخصیت کے اندر, اور وہاں بالخصوص جہاں آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, ان کی تعلیمات, آپ آداب کا خیال رکھیں اور ان کی تعلیمات کو غالب کریں. آخر میں فائنلی ذرا بھی بتائیے, خدمت خلق کا جذبہ, اور ظاہر ہے یہ صوفیہ کا بڑا طریقہ ہے, یہ ان کا مشرب ہے, ان کا مسلک ہے, یہ ذرا آپ بتائیے. خاص طور پہ مریضوں کا علاج جو آپ فرمایا کرتے تھے, پرندوں سے بڑا پیار کرتے تھے, اور پھر آخر نظر آپ کے خلفاء کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. بے شک کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش. درست. جو بھی صوفی ہوگا اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ اللہ تعالیٰ ودیت فرماتا ہے. 100%. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں غریب پس رہا تھا, جہاں پشیمانیوں کے ڈیرے تھے, یہاں غم بڑے ہوئے تھے, یہاں صرف ایک چوپٹ راج تھا, جس طرح وہ کہاوت بھی مشہور ہے, اندھیر نگری چوپٹ راج. کسی کی سنوائی نہیں تھی, کسی کے لیے کوئی جو ہے وہ داد رسی نہیں تھی, کوئی سہارا نہیں تھا, کوئی آسرا نہیں تھا. اس ماحول میں حضرت لال شہباز قلندر کا ڈیرا ایسا ڈیرا تھا, آپ کا آستانہ ایسا آستانہ تھا جہاں بلا جھجک مخلوق جاتی تھی اور اپنے غموں کا مداوع کرتی تھی. سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے کہ کوئی صاحب ثروت آپ کے اوپر تسلط کر رہا ہو, ظلم کر رہا ہو, اور کوئی آپ کی فریاد وہاں تک پہنچا نہ سکے. یہ مخلوق کے لیے سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. اب آپ عدالتوں میں چلے جائیں, جب ایک غریب پس رہا ہو اور وہاں پر کوئی اس کی سن نہ رہا ہو تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ داد رسی کیا ہوتی ہے. تو حضرت لال شہباز قلندر وہ ہستی ہیں کہ جو بادشاہ کو ڈائریکٹ حکم دے دیتے تھے, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, اور اس کو فرماتے تھے کہ فلاں قیدی کو چھوڑ دے اور فلاں بندے پر ظلم کرنا چھوڑ دے. وہ اگر دھمکی دیتا تو آپ فرماتے سیدھا ہو جا ورنہ تیری جگہ کو بدلنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پھر مخلوق اس طرح جوک در جوک آنا شروع ہو گئی کہ ان کو کوئی بھی ایسی جو ہے نا وہ آفتوں کا بھی سامنا ہوتا تو ان کو جو ہے وہ در لال شہباز قلندر ہی نظر آتا. جیسے برسات نہیں ہو رہی تھی تو ساری مخلوق جو ہے وہ حضرت سخی شہباز قلندر کے آستانے پر آ گئی اور آ کے کہتے ہیں کہ بار
بارش نہیں ہو رہی، مہربانی کریں، اللہ کے حضور دعا کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ آنے والے جو فریاد رسی کے لیے آ رہے ہیں ان میں ہندو بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے، اور ان کے دروازے سے کسی کو دھکا نہیں دیا جاتا تھا، کسی کو بھگایا نہیں جاتا تھا۔ آپ کہتے کہ توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، اتنی بات کہتے، اور پھر اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھاتے، رب اعلیٰ ہاتھ نیچے آنے سے پہلے برکھا برسا لاج رکھ لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح بیمار جب آپ کے حضور آیا کرتے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، اچھا، سورہ فلق پڑھتے اور سورہ ناس پڑھتے، اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھتے اور درود پاک پڑھ کے پھونک دیتے، رب انہیں شفا عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ ایسا ماحول نہیں تھا کہ زعفران سے لکھا ہوا تعویذ 2000 کا ملے گا اور سادہ سیاہی سے لکھا ہوا 1000 کا ملے گا، ان کی شخصیت میں یہ چیز نہیں تھی۔ اور یہاں تک کہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیونکہ وہ کن کی کنجی جس کے پاس ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ بلخ بخارا کے بادشاہ جو تھے، بلخ کے بادشاہ جو تھے، انہوں نے بھی ان سے کہا تھا کہ مہربانی کریں، دعا کریں، اولاد نہیں ہے، تو آپ کی دعا سے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے اللہ۔ اور ان میں حضرت شاہ گوڈریا جو آپ کے خلفاء میں شامل ہیں، وہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے ان کی صحبت میں بھیج دیا اور ان کے ساتھ رہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کے پاس پرندوں کی ریل پیر رہتی تھی، آپ جہاں بیٹھتے تھے پرندوں کو جو ہے وہ دانہ پھینکتے رہتے تھے، اور پرندوں کو ان سے اتنی انسیت تھی کہ آپ کے سامنے کچھ پرندے دیواروں پہ بیٹھے ہوتے اور کچھ والہانہ محبت میں ان کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے، ان کے سر پر بیٹھ جاتے، یعنی مجسمہ شفقت تھے۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق سے پیار کا اظہار جو ان کی طبیعت میں ملتا ہے، یہی بات ہے کہ آج 700 سال کے بعد بھی مخلوق ان کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ یعنی ایک مقام رفیع وہ کہ جہاں سرکار علیہ السلام خود اذن فرمائے، وہ مقام رفیع، اور ایک مقام یہ ہے کہ آپ پرندوں تک سے جو ہے پیار فرمائیں، پرندوں سے یعنی پیار، اس لیول پہ جا کے جو ہے پھر خلق کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا اصل میں جب بندہ اللہ کو پہچان جاتا ہے، واہ واہ، پھر اس کے دل سے حسد، بغض، نفرت ختم ہو جاتی ہے، وہ مجسمہ محبت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے جو تربیت کی، ان میں حضرت میر کلاں ہیں جو کربلا سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے پاس رہے۔ حضرت سید سرمست علی ہیں جو حضرت جلال الدین سرخ پوش کے بیٹے تھے۔ اچھا، ان کی تربیت آپ نے کی ہے؟ جی، ان کی تربیت۔ اب اتنے بڑے ولی جن کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجے تو ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت شاہ عبداللہ علوی ان کے تربیت یافتہ میں سے، حضرت سید عبد الوہاب ان کی تربیت یافتہ میں سے ہیں، اور پھر اپنے خلفاء کی تربیت کا جو محور و مرکز ہوا کرتا تھا، یہ فرماتے تھے اپنے آپ کو حضرت حبیب خدا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لو، کیونکہ وہ یقین کا مرکز ہیں، جو ان سے جڑا وہ نہ گمراہ ہوا نہ تباہ ہوا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ روتے ہوئے بچے کے لیے وظیفہ۔ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مطففین 11 بار پڑھ کر بچے کو دم کر دیں، انشاءاللہ بچے کو سکون حاصل ہوگا اور رونا بند ہو جائے گا۔ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت اور تعظیم و توقیر کے بغیر راہ حقیقت و شریعت اور منازل عرفان و طریقت بالکل مسدود، یعنی